السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں اصحاب سبت کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دین حنیف یعنی خدا کے سچے دین کی تعلیم کا سلسلہ ان کے دو شاخوں بنو اسماعیل اور بنو اسحاق کے ذریعے قوموں اور ملکوں میں پھیلا ہے۔ اس لیے ان دونوں سلسلوں میں شعائر اللہ کے متعلق ایک سا اصول پائے جاتے ہیں، مگر حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے، جو کہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اپنے زمانے کے انبیاء علیہم السلام سے اختلاف اور جھگڑے کر کے بعض معاملات میں تشدد اور سختی کے احکام اور بعض معاملات میں ملت ابراہیمی سے جدا احکام کا بارہ اپنے کندھوں پر ڈال لیا تھا۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت میں عبادت الہی کے لیے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن مقرر فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود بنی اسرائیل نے اپنی روایتی کجروی کی بنا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ اصرار کیا کہ ان کے لیے ہفتہ یعنی سنیچر کا دن عبادت و برکت کا دن مقرر کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اپنے غلط اصرار سے باز آ جائے اور ملت ابراہیمی کے اس امتیاز کو جو خدائے برتر کے نزدیک پسندیدہ و مقبول ہے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دے۔ لیکن جب ان کا اصرار حد سے متجاوز ہو گیا تو وحی الہی نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع دی کہ خدائے تعالیٰ ان کے اصرار بیجا کے نتیجے میں جمعہ کی سعادت و برکت کو ان سے واپس لے لیتا اور ان کے مطالبہ کو منظور کرتے ہوئے ان کے لیے ہفتہ یعنی سنیچر کو جمعہ کا قائم مقام بنائے دیتا ہے۔ لہٰذا اب آپ ان کو مطالعہ کر دے کہ وہ اپنے اس مطلوبہ دن کی عظمت کا پاس و لحاظ کرے اور اس کی حرمت کو قائم رکھے۔ ہم اس دن میں ان کے لیے خرید و فروخت، زراعت و تجارت اور شکار کو حرام کرتے اور اس کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کیے دیتے ہیں۔ غرض ایک طویل مدت تک یہود بنی اسرائیل اپنی مطلوبہ روز عبادت یعنی سبت کی عزت و حرمت میں خدا کے لیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا اس سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی کجروی اور سرکشی بروئے کار آتی گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان احکامات کی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سب سے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے خلاف ورزی شروع کر دی۔ اور اگرچہ شروع میں یہ خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریقے پر ہوتی رہی، مگر شدہ شدہ اس نے علی الاعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا، بلکہ بہانے حیلے تراش کر اپنے اس بد عملی پر فخر کیا جانے لگا۔ تب خدا کے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ محترم ناظرین، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ چونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے، اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتے کے 6 دن مچھلی کا شکار کرتے اور سبت کا روز عبادت الہی میں صرف کرتے۔ اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں چھٹے روز جان بچانے کی خاطر پانی کے تہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز پانی کے سطح پر تیرتی نظر آتی۔ ساتھ ہی خدا تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا، حتیٰ کہ سبت کے علاوہ ہفتے کی باقی دنوں میں مچھلیوں کا حاصل ہونا مشکل تر ہو گیا۔ یہ کیفیت رہنے لگی کہ گویا قلزم میں مچھلی کا نام و نشان باقی نہیں رہا، مگر سبت کے روز اس کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے وہ آسانی گرفت میں آ سکتی تھی۔ کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقے پر دیکھتے رہے، آخر نہ رہ سکے اور ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے حیلے ایجاد کر لیے کہ جن سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔
اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھا لے۔ چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعہ کی شام کو کلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گاڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نکالتے، اور جب سبت کے روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے، اور اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ سے ان میں چلی جائے۔ اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو ایک شنبہ یعنی اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڑھوں میں سے نکال کر کام میں لاتے، اور بعض یہ کرتے کہ جمعہ کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، اور اتوار کی صبح کو ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد مسرور نظر آتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق اور مخلصین امت نے ان کو اس حرمت سے روکا تو انہوں نے معترضین کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، لہذا ہم اس کی تعمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں، باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں۔ اور اگرچہ ان کا دل اور ضمیر ملامت کرتا تھا، کجروی یہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی تھی کہ ہمارے یہ حیلہ خدا کے یہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکام پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے، اور اسی لیے شرعی حیلہ نکال کر ان کے امتثال سے بچنا چاہتے تھے، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند حیلہ جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دوسرے حیلہ ساز افراد کو بھی ہوا، اور انہوں نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی، اور آخر کار بستی کی ایک بہت بڑی جماعت بے بانک دہل ان حیلوں کے آڑ میں سبت کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ اس جماعت کی یہ ذلیل حرکات دیکھ کر بستی ہی میں سے ایک سعادت مند جماعت نے کمر ہمت چست کی اور ان کے مقابل آ کر ان کو اس بدعمالی سے باز رکھنے کی کوشش کی، اور اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ تب سعادت مند جماعت کے دو حصے ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا کہ ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت باز آ کر تائب ہو جائے، لیکن جب کہ یہ شرعی حیلے تراش کر اپنی بدعملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد خدا کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے اور یا کسی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، لہذا اب ان سے کوئی تعارض نہ کرو۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصے نے کہا کہ ہم اس کے لیے ان کو برابر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ فردائے قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکے کہ ہم نے آخری وقت تک ان کو سمجھایا اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو ادا کیا، لیکن انہوں نے کسی طرح نہیں مانا۔ ہم مایوس نہیں ہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ عجب نہیں کہ ان کی توفیق نصیب ہو جائے اور یہ اپنی بدعملی سے باز آ جائے۔ بہرحال حیلہ جو جماعت اپنے حیلوں پر قائم رہی اور سبت کی حرمت اور اس دن میں شکار کی ممانعت کے احکام سے قطعاً غافل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بے باک ہو گئی، تب اچانک غیرت حق کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی، یعنی خدا تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو حیلوں کے ذریعے مسخ کر دیا، اسی طرح تمہاری صورت و شکل بھی مسخ کر دی جاتی ہے، تاکہ پاداش عمل از جنس عمل کے مظاہرے سے دوسرے لوگ بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ان کے اشارے سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دیا، اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہا، اس نے جب یہ دیکھا کہ سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر اس نے ان سے ترک تعاون کر لیا اور کھانا پینا اور خرید و فروخت غرض ہر قسم کا اشتراکی عمل ختم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کے دروازوں تک کو ان پر بند کر دیا تاکہ کسی قسم کا بھی اشتراک باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بد کرداروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو ان کے معاملے کی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی
تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ دیگر گو ہے، لہٰذا وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجے عجیب تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے، جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی حالات زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے بحسرت ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے نہیں ڈراتے تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا۔ محترم ناظرین، یہاں ایک بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ جو قوم خدائے تعالیٰ کے عذاب سے مسخ کر دی جاتی ہے وہ زندہ باقی نہیں رکھی جاتی، بلکہ 3 دن کے اندر اندر ان کو فنا کر دیا جاتا ہے تاکہ ان کے نسل کا سلسلہ جاری نہ ہو اور دنیا میں ان کا وجود خود ان کے لیے بھی عرصہ تک باعث ذلت و خواری نہ رہے۔ چنانچہ صحیح روایت میں یہ بصراحت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا کہ یہ بندر اور خنزیر مسخ شدہ یہود کے نسل میں سے ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ کی لعنت مسلط کرتا ہے تو اس کی نسل نہیں چلاتا، لیکن یہ جانور خدا کے مستقل مخلوق ہے، لہٰذا جب خدا کا غضب یہود پر نازل ہوا تو ان کو ان جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مسخ کرتا ہے تو نہ ان کو باقی چھوڑتا ہے اور نہ ان کی نسل چلتی ہے۔ اور بندر اور خنزیر تو مسخ کے واقعہ سے پہلے بھی موجود